الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ بہت مختصر جملہ ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ ہمارا کوئی عمل جو ہمیں بہت چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑا رکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جو کسی اللہ والے کے خواب میں آنے کے بعد انہوں نے اسے بتایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین اور محدث اور مفسر تھے۔ ان کی ساری زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزری۔ پورے علاقے میں انہوں نے اپنے علم کے دریا بہا دیے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ مجھ پر اپنا فضل فرمایا، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، اور وہ معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے ذہن میں اور ہماری سوچ میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے الحمدللہ زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، درس و تدریس، واعظ و نصیحت کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے امت مسلمہ کی بہت خدمت کی ہے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ حساب کتاب کے وقت ہماری ان خدمات کا تذکرہ ہوگا، وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور ان خدمات کے نتیجے میں اللہ رب العزت اپنا فضل اور کرم فرمائیں گے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غزالی ہم تمہیں بخشتے ہیں، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں کس وجہ سے بخش رہے ہیں۔ ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دی تھیں ان کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، یہ پین جو استعمال ہوتی ہے آج کل، اس طرح کی پین نہیں ہوتی تھی بلکہ لکڑی کے پین بنائے جاتے تھے، اور اس قلم کو روشنائی میں یعنی سیاہی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا۔ تم نے لکھنے کے لیے ایک مرتبہ اپنا قلم روشنائی میں ڈبو دیا، یعنی اپنے پین کو تم نے روشنائی میں یعنی سیاہی میں ڈبو دیا تم نے۔ اچانک اس وقت ایک مکھی اس قلم پر بیٹھ گئی جو تم نے سیاہی میں ڈبو کر اٹھانا چاہ رہے تھے،
اور وہ مکھی اس قلم کی سیاہی کو چوسنے لگی، گویا کہ اسے وہ پینے لگی۔ تم اس مکھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گئے اور یہ سوچا کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو روشنائی پی لینے دینا چاہیے، اور اس کے پینے کے بعد، اس روشنائی کو چوسنے کے بعد میں پھر دوسری روشنائی سے حدیث لکھ لوں گا۔ تم نے یہ جو اس وقت قلم کو روکا تھا وہ خالصتاً للہ، اور میری مخلوق کی محبت میں تم نے اس قلم کو روکا تھا۔ تمہارا ہاتھ جو رک گیا تھا وہ ہماری مخلوق، ایک معمولی سی مخلوق جو سمجھی جاتی ہے، اس کے لیے تمہارے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوئی اور تم نے اپنے ہاتھ کو روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ فرمایا غزالی، جاؤ، اس عمل کے بدلے آج ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن ان کے دوسرے اعمال کو نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا عمل جو ایک مکھی کو انہوں نے سیاہی کو چوسنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے پر وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ایک خاص اور خالص عمل کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔